میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود دیا اور وجود دینے کے بعد مختلف انواع اور اقسام کی مخلوقات کو اس کائنات کی دھرتی پہ آباد کیا۔ ہر ذی شعور آدمی یہ بات جانتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، کوئی مخلوق مقصد کے بغیر اللہ نے پیدا نہیں کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ صرف انسان نہیں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، حیوانات ہوں، یہ درخت ہوں، پتھر ہوں، جو آپ کو بے جان نظر آتے ہیں، کوئی بھی مخلوق اللہ نے مقصد کے بغیر کائنات میں، جس کو بھی کائنات میں بھیجا کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ پھر ان مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے سب سے افضل ترین مخلوق انسان کو قرار دیا۔ میں شارٹ کٹ بات کر کے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ حضرات تھوڑی دیر تک انتظار کیجیے۔ مخلوقات بہت زیادہ تھیں، بے شمار ہیں، مختلف قسمیں ہیں، لیکن جس مخلوق کے سر پہ تمام کائنات کی تمام مخلوقات کی سرداری کا تاج رکھا گیا، اس مخلوق کا نام انسان ہے۔ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اور اسے کائنات میں جب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت اللہ رب العالمین کی انتہائی فرما بردار مخلوق موجود تھی۔ اللہ کی عبادت میں کوئی کمی، بولو، وہ کوئی کوتاہی نہیں کر رہے تھے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے محض اپنی فرما برداری اور اپنی عبادت کے اوپر لگایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ زندگی کے کوئی اور تقاضے۔ اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ آپ بول نہیں رہے جی؟ تو وہ فرشتے کوئی اور مخلوق ہوتی؟ اللہ رب العالمین نے جب اس انسان کو کائنات میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو بھیجنے سے پہلے مالک لم یزل نے فرشتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا اور ان کے اوپر بات واضح کر دی کہ باوجود اس کے کہ تم موجود ہو، رکوع میں، قیام میں، سجدوں میں مصروف عمل رہتے ہو، لیکن میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ انہوں نے کہا تھا وہ فساد کرے گا، آپ سن چکے ہیں، کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم، بس اس کے بعد فرشتے خاموش۔ جب رب نے کہہ دیا میں جانتا ہوں تم، تو خاموش ہو گئے۔ رب نے فرمایا اب صرف یہ نہیں بلکہ میں اب اس مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اسے بناؤں، تیار کروں، تمہارا کام یہ ہوگا تم نے اس کے سامنے تعظیم کرتے ہوئے، اس کی عزت اور عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ یہ حکم تھا اللہ کا۔ کیا؟ کس کا تھا؟ جب اللہ نے اپنا خلیفہ پیدا کیا، فرشتوں سے کہا کرو سجدہ، فسجد الملائکہ، سب نے سجدہ کر لیا الا، کہہ دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، الا
ایک تھا جس نے کہا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ رب نے اس سے پوچھا، بھئی سب نے سجدہ کر لیا، تجھے کیا ہو گیا؟ کیا؟ اور پھر رب نے یوں فرمایا، میں بنیاد رکھ کے، میری اور آپ کی شاید پہلی ملاقات ہے، آس پاس کے علاقوں میں جو جاتے رہتے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، میں یہاں بالکل اصلاحی گفتگو کر رہا ہوں، فضائل بیان کر رہا ہوں۔ کیا؟ ہمارا نصاب ہی فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ بولو 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 بولو، کیا کس سے بھرا ہوا ہے؟ ہم ان کے فضائل کو مانتے ہیں، ہم رضائل والے نہیں ہیں، فضائل والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جناب، رب نے فرمایا تو نے اسے نہیں مانا، اس کے سامنے نہیں جھکا، نام نہیں لیا، فرمایا وہ مخلوق خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اس کی عزت کو نہیں سمجھا، مقام کو نہیں سمجھا، تو یہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ رب نے فرمایا فخرج، توجہ، رب ذوالجلال نے فوراً کہا فخرج، نکل نکل نکل۔ کیا؟ یار یہ میری بات ہے، قرآن کی بات ہے، اس پہ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے، میں کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا ہوں، کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں؟ شیطان کو کہہ رہا ہوں۔ کس کو کہہ رہا ہوں؟ سارے بولو، کس کو کہہ رہا ہوں؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ خلیفہ کا انکار کیا تھا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ رب کے خلیفہ کا انکار کیا، اور ساتھ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے۔ رب نے فرمایا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، خلقت بیدی، میں اس کی فضیلت بتا رہا ہوں، میں اس کی عزت عظمت بتا رہا ہوں، میں اس کا عروج اور بلندی بتا رہا ہوں، میں اس کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہوں، اور تو اپنا مرتبہ بتا رہا ہے، تو کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ رب ذوالجلال نے اسے ایک سیکنڈ کا مہلت نہیں دیا، اللہ نے ایک منٹ کے لیے رہنے نہیں دیا، فوراً فرمایا فخرج، کیا؟ رب نے مجھے تجھے یہ پیغام دے دیا ہے۔ خلیفہ کا منکر کہیں آئے بھی نا، اور تجھے پتہ ہو خلیفہ کا منکر ہے، تو ڈٹ کر کہہ دیا کرو فخرج۔ کیا؟ کیا؟ او بابا گلے سے نہ لگو، سینے سے نہ لگا، ایک برتن میں نہ کھا، بھائی نہ بتا، بزرگ نہ کہ، اسے اپنا رہبر رہنما نہ کہ، ہمارے بزرگ ہیں، ہوگا تیرا بزرگ ہوگا۔ جو خلیفہ کا منکر ہے وہ میرا بزرگ نہیں ہے، وہ بزرگ ہی نہیں ہے۔ کیا؟ وہ تو شیطان ہے۔ بولو، او بابا خلیفہ کا انکار کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے 23واں سپارہ ہے، سورہ صاد ہے، آخری آیات ہیں۔ رب نے فرمایا فخرج، نکل، منہا فإنک رجیم، تو ہے ہی مردود، تو ہے ہی۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت کی صبح تک تجھ پہ میری لعنت برستی رہے گی۔ قرآن کی آیت ہے بابا، قرآن کو سب مسلمان مانتے ہیں نہیں مانتے؟ قرآن نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا ہے غلط کہا ہے؟ سارے بولو۔ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے آپ سے تو بات کر نہیں رہا۔ رب نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَتِ، تیرے اوپر اب میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ کب تک؟ فرمایا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک۔ کب تک؟ او بابا جس پہ لعنت برس رہی ہے اس سے دور رہو، اس سے دور رہو۔ تم ساتھ لگو گے، اوپر سے وہ برس رہی ہے، زد میں آ جاؤ گے۔ ہم بچانا چاہتے ہیں،
کہ لانتی کے ساتھ نہ ملو، لانتی کو ساتھ نہ ملاؤ، لانتی کو ساتھ نہ بٹھاؤ. کیوں؟ اس کے اوپر برس رہی ہے. سارے بولو، اس کے اوپر برس رہی ہے. بچو ورنہ تیرے اوپر بھی برس جائے گی. جب وہ برستی ہے نیچے جو بھی بیٹھتا ہے بابا بچتا کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ بچیں، اس کی بات نہیں کر رہا. اس پہ تو اللہ نے کہا یہ قیامت تک برستی رہے گی. اب کوئی بچانا بھی چاہے تو نہیں بچا سکتا. اب کوئی بچانا چاہے اور کوئی چھپانا چاہے تو نہیں چھپا سکتا. عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو ضمناً بات آ گئی. چلو اشارات میں نے بات کی ہے، بعد میں سوچ لینا ذرا میں کیا کہہ گیا ہوں. تنہائی میں جب بستر استراحت پہ جاؤ گے نا، وہاں ذرا میرے نکات کو، اشارات کو گہرائی میں ذرا سوچ لینا. ہمارے اشارات تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آتے ہیں اور آتے پھر ٹھیک ٹھاک ہیں.